بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ اے اللہ، مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما اور میرے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے میرا دل خوش ہو، مجھے ذہنی سکون عطا فرما اور میرے معاملات کو آسان کر دے۔ آمین ثم آمین۔ یہ جو مائیں ہوتی ہیں نا، بہت انمول ہوتی ہیں۔ یہ نہ ہوں تو بیٹیاں بے مول ہوتی ہیں۔ گھر کو سونا کر جاتی ہیں، مائیں جانے کیوں مر جاتی ہیں۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، پہچان لیتی ہے کہ آنکھیں سونے سے لال ہیں یا رونے سے۔ ریسرچ کے مطابق اپنی ماں کی آواز سننا ذہنی دباؤ اور ٹینشن کو کم کر سکتا ہے، چاہے وہ ٹیلی فون پر ہی کیوں نہ ہو۔ ماں کسی بھی عمر میں آپ سے بچھڑ جائے، زندگی کا نقشہ ہی بدل جاتا ہے۔ ماں پہلی اور آخری بہترین دوست ہوتی ہے۔ ماں کو کھونے کا نقصان کبھی پورا نہیں ہو سکتا، لیکن آپ اس نقصان کے ساتھ جینا سیکھ جاتے ہو۔ وہ آپ سے کبھی بھی دور نہیں جاتی، ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتی ہے، آپ کی سوچوں میں، آپ کے دل میں۔ کھونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا، وہ وقت ہو، انسان ہو یا کوئی رشتہ۔ کسی کو اداس پائیں تو کچھ وقت اس کو سن لیں۔ کبھی انسان کو اپنی حالت بتانے کے لیے ایک ہمدرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوشش کریں کہ ایسے وقت میں نصیحت سے گریز کریں۔ جو شخص اپنی تعریف پر خوش ہوتا ہے اور خوشامد پسند کرتا ہے، پہلے درجے کا بیوقوف ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ کچھ خوابوں سے انسان چاہ کر بھی دستبردار نہیں ہو سکتا، نہ وہ کبھی ہمارا پیچھا چھوڑتے ہیں، نہ ہی ان کو پورا کرنے پہ ہمارا اختیار ہوتا ہے۔ بس یہ نامراد خلش کی طرح زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں اور دل کو ہمیشہ بے چین رکھتے ہیں، کبھی مکمل خوش نہیں ہونے دیتے، وقت بے وقت آنکھوں کی کہکشاں کو جھلملانے چلے آتے ہیں۔ انسان کو بولنا سیکھنے میں 2 سال لگتے ہیں، لیکن کون سا لفظ کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ انسان کی فطرت بھی عجیب ہے، وہ تنقید جیسے سچائی پر ناراض ہوتا ہے اور خوشامد جیسے دھوکے پر خوش ہوتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے اور تم اپنی مرادوں کو پا لو تو یتیموں پر رحم کیا کرو۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ رشتوں اور تعلقات کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہوتے ہیں۔ نظر انداز کرنے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ ضرور قبول ہوگی تمہاری دعائیں، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ اللہ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے، لیکن وہ بھولتا نہیں ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ بات معنی نہیں رکھتی کہ آپ کتنی زبانیں سمجھ سکتے ہو، صرف دلوں کو سمجھنا ہی آپ کو اہم بناتا ہے۔ خوبصورت دعا۔ یا اللہ، جو پریشان حال ہیں اور اپنی پریشانیوں کو کسی سے بیان نہیں کرنا چاہتے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ، تو اپنے نیک بندوں کو جو دیا کرتا ہے وہ ہم سب کو عطا فرما۔ اے اللہ، اتنی عطا کر جتنی تیری شان ہے، اتنے گناہ معاف فرما جتنا تو رحمان ہے، اتنی آزمائشوں سے محفوظ فرما جتنا تو مہربان ہے، اتنی رزق میں فراوانی فرما جتنا تو رزاق ہے۔ آمین ثم آمین۔ طنزیہ لہجہ، منافق دل، جھوٹے وعدے، لفظوں کے جال اور دلوں سے کھیلنے کا فن۔ اے ابن آدم، کیا تو واقعی اشرف المخلوقات ہے؟ ہجوم کے ساتھ غلط راستے پر چلنے سے بہتر ہے کہ درست راستے پر تنہا سفر کیا جائے۔ ایک غیبی اصول یہ بھی ہے کہ جو چیز تقسیم کرو گے، اسی چیز کی تمہارے پاس فراوانی ہو جائے گی، پھر وہ دولت ہو، عزت ہو، علم ہو، محبت ہو، درگزر ہو، کھانا ہو یا آسانیاں۔ رشتے ضرورت کے ہوں تو کبھی خوشی نہیں دیتے، اور جذبات کے ہوں تو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ وہ کیا شاندار لمحہ ہوتا ہے جب بالآخر مٹی ہو جانے والا انسان مٹی پر سر رکھ کر اپنے رب کے سامنے اپنی عاجزی کا اعتراف کرتا ہے۔ موت رتبہ، شان و شوکت، دولت، عمر کچھ نہیں دیکھتی، اسے جب آنا ہوتا ہے تو پتہ بھی نہیں چلنے دیتی اور ایک پل میں سب ختم۔ وقت گزرنے کے بعد اگر کسی کو کسی کی قدر آ جائے تو اسے قدر نہیں، افسوس کہتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے میرے اندر 2 لوگ ہیں، ایک وہ جو پوری دنیا کو دیکھنا چاہتا ہے اور دوسرا جو اپنا کمرہ چھوڑنا نہیں چاہتا۔ جگہ جگہ منہ مارنے والے کہیں کے نہیں رہتے، پھر چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ کیا ہمارے دکھوں میں سب سے بڑا دکھ یہ نہیں ہے کہ ہم گزر رہے ہیں، گزرتے جا رہے ہیں اور گزر چکے ہیں؟
بے قدری لوگوں سے جذبات جوڑ کر سوائے بربادی کے کچھ نہیں ملتا۔ سب سے قیمتی ہدیہ، کسی کو کچھ دینا ہی ہدیہ نہیں ہوتا، بلکہ کسی پر غصہ آ جائے تو اس کا اظہار نہ کرنا، اور کسی کے راز معلوم ہو تو انہیں چھپانا، کسی کو معاف کرنا بہت مشکل ہو تو اسے معاف کر دینا، کسی کی عزت کو تار تار کرنے سے اپنی زبان کو بچانا بھی ہدیہ ہے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو فرشتہ سمجھتے ہیں اور وہ ہوتے بھی ہیں، لیکن ان کی اصل صفت عزرائیل جیسی ہوتی ہے، یعنی موت کا فرشتہ۔ جس مرد کی جرابیں پھٹی ہوں یا بٹن ٹوٹا ہو تو اس کو دو میں سے ایک کام فوراً کر لینا چاہیے، شادی کر لے یا طلاق دے دے۔ اٹلی کی کہاوت۔ اے اللہ، مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما اور میرے نصیب میں ایسے لکھ دے جس سے میرا دل خوش ہو، اور مجھے ذہنی سکون عطا کر اور میرے معاملات کو آسان کر دے۔ آمین ثم آمین۔ بد نصیب شوہر کی 3 نشانیاں: بیوی کے ہوتے ہوئے غیر عورتوں سے مراسم رکھنے والا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بیوی پر تشدد اور گالم گلوچ کرنے والا، وفادار اور خدمت گزار بیوی کی قدر نہ کرنے والا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی دن رات میں 20 آیتیں بھی پڑھ لے تو وہ غافل لوگوں میں نہیں لکھا جائے گا۔ سب کچھ میسر ہونا زندگی نہیں، بلکہ جو کچھ میسر ہے اس پر خوش رہنا اور شکر ادا کرتے رہنا زندگی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر اس چیز کو توڑ دو جس کو انسان نے بنایا ہے، لیکن انسان کا دل کبھی مت توڑنا جس کو اللہ نے بنایا ہے۔ نماز فجر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ صبح نماز پڑھوں پر اٹھا نہیں جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ نیند کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ تم جو سارا دن میں گناہ کرتے ہو وہ تمہاری گردن میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑی اور پاؤں میں بیڑیاں بن کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتا۔ مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، اے میرے خلیل، تم نے موت کو کیسا پایا؟ آپ نے عرض کی، جس طرح گرم سیخ کو تر روئی میں رکھا جائے پھر اسے کھینچ لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے آپ پر موت کو آسان کیا ہے۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسے فیصلے لینے پڑتے ہیں جو آپ کا دل توڑ کے رکھ دیتے ہیں، لیکن لوگوں کو امن اور سکون فراہم کرتے ہیں۔